دیکھیں جی، اس بات پہ کوئی انکار نہیں ہے کہ دونوں جو شخصیات ہیں یہ انتہائی تجربے کار، خاص طور پہ جو محمود خان اچکزئی صاحب ہیں پارلیمنٹ میں، ان کا تو بے پناہ تجربہ ہے، اور جو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ہیں ان کا ویسے پولیٹیکل اور سیاسی قیادت میں جو تجربہ ہے اس کی بنیاد پر۔ اور اہم بات یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک اتحاد کا حصہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے تو وجود کو ماشاءاللہ پاکستان کے تمام اداروں نے ہر طرح سے کچلنے کی کوشش کی ہے، اور خاص طور پہ آپ کو علم ہے کہ 8 فروری کے الیکشن سے ایک مہینے سے بھی کم وقت پہلے جو ہے اس کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا، جس کی دنیا بھر کے اندر جو ہے مذمت کی گئی کہ یہ بالکل بلا جواز تھا، یا اگر چلے جواز تھا بھی تو وہ غیر متوازن تھا۔ تو ہم ایک اتحاد کا حصہ ہیں جس کا نام ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان، اور اس کو جو ہے فروغ دینے کے لیے خاص طور پہ، اور یہ عمران خان صاحب جو کہ پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین ہیں، انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا تھا۔ تو کسی شخص کو اس اہم عہدے پہ جو ہے اس کو منتخب کرنا یا مقرر کرنا یا نامزد کرنا جو ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی تمام قابل لوگ جو ہیں ان کو پارلیمنٹ سے گھر بھیج دیا گیا ہے۔ وہ بھی پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور وہ اپنا اپنا کام کریں گے، اپنا اپنا کردار ادا کریں گے۔ ولی صاحب، محمود اچکزئی صاحب اور راجہ ناصر عباس صاحب دونوں کی جو شہرت ہے وہ ایسی ہے کہ بہت سارے معاملات میں وہ جو اسٹیٹ پالیسیز ہیں ان سے اختلاف کرتے ہیں اور ایک مخصوص لائن لیتے ہیں۔ ایک تو یہ پہلو ہے ان کی شخصیت کا، جس کی وجہ سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پہلے ہی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں راندہ درگاہ ہے، اس کو مزید راندہ درگاہ کر دیں گے یہ اپنے سخت پالیسی کی وجہ سے۔ لیکن ایک دوسرا نقطہ نظر بھی ہے کہ محمود اچکزئی صاحب چونکہ ماضی میں نواز شریف صاحب کے اتحادی رہے ہیں، زرداری صاحب کے اتحادی رہے ہیں، تو وہ راستہ بھی تلاش کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے خیال میں آپ تجزیہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی نامزدگی جو ہے وہ اس خلیج کو پاٹنے کی کوشش ہے جو پیدا ہو چکی ہے، یا مزید دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے اور مزید اپنے راستے بند کرنے کی کوشش ہے؟ دیکھیں جی، ایک سیاسی جماعت جو ہوتی ہے وہ کبھی کسی قسم کا راستہ بند کرنے کا نہ رکھتی ہے ارادہ، نہ دروازہ بند کرنے کا۔ آپ نے تو راستہ بند کرنے کا لفظ استعمال کیا۔ دروازے تو ہمیشہ کھلے ہوتے ہیں، لیکن وہ معروضی حالات کے اوپر بھی منحصر ہوتی ہے بات۔ اس میں قیادت جو ہے وہ کسی کی بھی ہو، میننگ ایسے اہم عہدوں پہ کوئی بھی ہو وہ شخص، اگر حالات ہی ایسے نہ ہوں کہ جو سازگار ہوں اور جن کے ذریعے کوئی دروازہ کھل سکتا ہو یا راستہ کھل سکتا ہو، تو پھر تو راستہ بھی بند رہے گا اور دروازہ بھی بند رہے گا۔ لیکن میں اپنا تاثر جو ہے وہ یہی رکھتا ہوں کہ اس وقت گلاس جو ہے وہ آدھا خالی نہیں بلکہ آدھا بھرا ہوا ہے۔ صحیح۔ اور یہ جو ایک اقدام ہے، حالانکہ 4 سے 5 ماہ تقریباً آپ سمجھ لیں اس کی تاخیر سے یہ ہوا جو تقرر ہے دونوں ایوانوں کے اندر، اور اس پہ ایون جو ہے بہت سے آزاد تجزیہ نگاروں نے اور پھر رضا ربانی صاحب سابق چیئرمین سینٹ جیسے افراد نے بھی کہا کہ یہ انتہائی غیر جمہوری رویہ ہے اور یہ جمہوریت کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ تو یہ بذات خود اس بات کا یہ جو دیر آیت درست آیت اس کا یہ اقدام لے لینا، میں سمجھتا ہوں کہ شاید کوئی رستے کھولے، شاید کوئی دروازے کھولے۔ ولی صاحب، ایک مسئلہ جو ہے، آپ پی ٹی آئی فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم اس حکومت سے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ چند دن پہلے ہمارے پروگرام میں تھے جناب وقاص اکرم صاحب جو آپ کے ترجمان ہیں سیکرٹری انفارمیشن، انہوں نے کہا جی ہمارا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، جبکہ جناب محمود اچکزئی صاحب مذاکرات کے حق میں وہ کہتے ہیں محاذ آرائی اور تصادم سے ملک نہیں چلا کرتے، سسٹم نہیں چلا کرتے۔ اب جب وہ مذاکرات کا فیصلہ کرتے ہیں، حکومت آمادہ ہو جاتی ہے، تو پی ٹی آئی کی آفیشیل پوزیشن کیا ہوگی؟ کیونکہ
پارٹی کا یہ فیصلہ ہے، کور کمیٹی فیصلہ کر چکی ہے کہ جی ہم تو اس حکومت سے مذاکرات نہیں کریں گے، ہم اس کا وجود ہی تسلیم نہیں کرتے، یہ فارم 47 کی پیداوار ہے، تو اس مذاکرات میں آپ کا موقف پارٹی کا کیا ہوگا؟ پھر وہ حکومت جائز ہوگی جیسے آپ مذاکرات کر رہے ہوں گے؟ دیکھیں جی، مذاکرات کرنے کا جو اختیار ہے وہ چیئرمین عمران خان جو بانی چیئرمین ہیں ہمارے، انہوں نے انہی دونوں افراد کو دیا ہوا ہے، محمود خان اچکزئی صاحب کو اور سینیٹر جو ہیں راجہ ناصر عباس صاحب کو، اور انہوں نے بھی جو دونوں حضرات ہیں، اور خاص طور پہ محمود خان اچکزئی صاحب، انہوں نے کافی ساری جو نکات پیش کیے اپنی جو بطور اپوزیشن لیڈر کے جو پہلا خطاب کیا انہوں نے ایوان میں، اس میں وہی باتیں بہت ساری کی ہیں جو کہ ہم بھی کر رہے تھے اور کرتے رہے ہیں اور مسلسل کر رہے ہیں، اور آبویسلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں سے اگر ساری باتیں مسترد ہو جاتی ہیں، ان پہ کسی پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا، تو یہ افراد بھی کوئی مذاکرات نہیں کریں گے۔ میں ایک مثال کے طور پہ ایک دو باتیں کہتا ہوں۔ اب جس طرح اچکزئی صاحب نے یہ کہا کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے، ہم بھی یہی کہتے رہے، ہم نے بھی جب مذاکرات کچھ ہوئے بھی تھے تو ہم نے بھی کچھ اس طرح کے ہی مطالبات کیے تھے کہ سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے۔ اس میں دو چار اور باتیں بھی ہم نے کی تھیں کہ آزادانہ جو ہے ایک جوڈیشل کمیشن کے ذریعے 9 مئی کی بھی اور 26 نومبر کے بھی جو ہے اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح کی باتیں جو ہیں محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی کی ہیں۔ بہرحال ان دونوں افراد کا تقرر جو ہے، ولید صاحب بات یہ ہے کہ آج بھی خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ 5 طرح کی بولیاں آپ بولتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا ایک معاملہ تو یہ ہے کہ ابھی تک باضابطہ طور پہ آفیشلی پی ٹی آئی کوئی ایک فگر نہیں دے سکی کہ اس کے کتنے لوگ پاکستان بھر میں قید ہیں، اور سیاسی قیدیوں سے مراد آپ کی کیا ہے؟ 9 مئی کے کیس میں تو لوگ جو ہیں ان کو سزا ہو چکی ہے، وہ تو اس میں مجرم ثابت ہو چکے ہیں۔ اب سیاسی قیدی کی ایک ڈیفینیشن کیا ہے؟ نمبر 2 تھنگ از دیٹ کہ پی ٹی آئی کہتی ہے ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، اختیار ان کو دے دیا ہے۔ جب اس کنفیوژن کے ساتھ آپ لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب آج بھی رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم کی مذاکرات کی آفر ٹیبل پہ ہے، تو کیسے معاملہ سلجھے گا کیسے پھر؟ دیکھیں جی، میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، کوئی کنفیوژن نہیں ہے اس میں، بالکل کلیئر اور واضح ہے۔ جو آگے کا لائے عمل ہے وہ یہی ہے کہ اگر کوئی اس طرح کے مثبت اقدام لیے نہیں جاتے، اور دوسری بات یہ تو پہلی بات ہے، اور یہ تو ان افراد نے بھی کہا ہے، دونوں جو لیڈران ہیں اپوزیشن کے ایوانوں میں، اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مذاکرات فرض کر لیں یہ کر لیتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نا پی ٹی آئی کی تو ہے ہی نہیں، یہ دوسری پارٹیوں کے افراد ہیں، اگر یہ مذاکرات کر لیتے ہیں اور اس مذاکرات میں کسی نتیجے پہ بات پہنچتی ہے، کسی اہم معاملے پہ کوئی فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو اس وقت پھر اس بات پہ غور ہوگا کہ جی ہاں ہم وہ اقدام کریں گے یا نہیں کریں گے۔ لیکن ابھی تک میں اس کو ایک مثبت اقدام دیکھ رہا ہوں کہ یہ دونوں افراد جو ہیں یہ اتنے مہینوں کے بعد اور آئین کے خلاف ورزی اور نافرمانی کے بعد جو ہے ان کا تقرر اگر کیا گیا ہے، شاید اس کے بعد اور بھی جو ہے کوئی آپ اس کو مثبت اقدامات ہوں گے۔